اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی یہ کائنات باقی رہے گی، لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس وتعالی اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے، اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس کی عبادات کا ذکر نہیں ہے، محض ایک کلمہ ہوگا اللہ اللہ کا کہ اس کو پکارتا ہوگا، لیکن اللہ کے نام میں اللہ کا نام بھی منقطع ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے اور انسانوں کو اپنے روبرو کھڑا کر لیں گے کہ جس کائنات کو میں نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ذکر کے لیے پیدا کیا تھا، جس کائنات میں تمہارا اللہ اللہ اور عبادت مطلوب تھا، وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو گویا کہ انسان اللہ کے دربار عالی میں جواب دہ ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اس کو نبی بنا کر اتارا گیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اس سے پہلے کوئی انسانیت نہیں تھی، حالانکہ نبی تو انسانوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، گمراہی اور ضلالت میں ڈوبی امتوں کو ان سے نکالنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں تو پہلے سے کوئی امت نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو نبوت دینے کا مطلب کیا تھا؟ پھر ان کو نبوت کیوں دی گئی؟ کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہدایت ملتی ہے، اگر آدم کو بغیر نبوت کے اتارا جاتا تو آدم بغیر ہدایت کے دنیا کے اندر آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ایک فرد انسانی کو اتارے اور کچھ لمحوں کے لیے بغیر ہدایت کے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان جب اترے تو ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر اترے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے لیے ہدایت کتنی مطلوب ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبوت دے کر اتارا، بغیر نبوت کے نہیں، اس لیے کہ ایسا لمحہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ آدم پہ چند لمحے ایسے خالی ہوں، پھر آدم کی ہدایت کے لیے پھر کوئی نبی مبعوث ہو اور پھر نبوت کے راستے سے اس کو ہدایت دے۔ اللہ کو اتنا بھی جو وہ انقطاع نبوت ہدایت کا گوارا نہیں تھا۔ اس قدر ضروری ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، تبھی تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی نظر میں، تبھی تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں یہی دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی بندوں کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ کہو، کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ کہو کہ جس بادشاہوں کے بادشاہ سے تم نے مانگنا ہے، جس سخی داتا کے دروازے اور در پہ کھڑے ہو کے تم نے جھولی پھیلانی ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، اس کو کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اس کی امین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر اپنی وفا کو ظاہر کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کے در کے غلام ہیں، آپ کے پرانے وفادار ہیں، ہم آپ کے در
پہ جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، کیا مانگیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم۔ دنیا جہان کی کوئی اور نعمت نہیں مانگی، روٹی رزق نہیں مانگا، مال پیسہ نہیں مانگا، کپڑا لتا نہیں مانگا، مانگا تو کیا مانگا؟ ہدایت مانگی، ہدایت عطا فرما۔ اور پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سلیقہ سکھایا کہ آج بندہ ہر چیز انٹ شنٹ ہر چیز اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا، خوب مانگو، لیکن اللہ نے پہلی صورت میں بتا دیا کہ بندے کے لیے مانگنے کی اگر چیز ہے تو وہ ہدایت ہے، اور ہدایت جس کو مل گئی اور صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، اور صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، اس کو ساری کائنات مل گئی۔ اس لیے کہ جب ہدایت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کے سائے میں ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ اب وہ اللہ تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، اب تمہیں پیاسا نہیں ماریں گے، اب تمہیں بغیر تن پہ کپڑا رکھے نہیں جینے دیں گے، بلکہ تمہیں بغیر تن پہ کپڑا رکھے نہیں جینے دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ساری نعمتیں جھونگے میں تمہیں عطا کر دیں گے۔ لیکن تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ پہلی صورت میں سب سے پہلا سبق دیا وہ ہدایت کا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہدایت کتنی۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، چنانچہ اپنے اپنے زمانوں میں نبی آتے رہے، ان نبیوں کے ذریعے سے ہدایت دنیا کے اندر پھیلتی رہی۔ کبھی نوح نبی اللہ آتے ہیں، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی یعقوب صفی اللہ آتے ہیں، کبھی یوسف حسیہ روح اللہ آتے ہیں، کبھی محمد الرسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی آ رہے ہیں، سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ہدایت کا آخری ہدایت نامہ ایسا وہ لے کر آئے کہ جو پہلے اور اگلے سارے کے سارے علوم جتنے بھی پہلو تھے اس کا جامع اور عالمگیر نمونہ تھا، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ وہ قرآن کریم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انسانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو دیکھیے سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رجال اللہ کا ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، منزل پر پہنچنے کے دو طریقے ہیں، منزل پہ پہنچنے کے دو طریقے ہیں، منزل پہ پہنچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ خود ایجوکیٹ ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ مجھے منزل پہ پہنچنا کیسے ہے، آپ کے پاس میپ ہے، اس میپ کو دیکھ کر آپ گائیڈ ہو کر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچے، یا آپ کو راستہ بتانے والا کوئی انسان ہو، آپ اس کو، یا آپ کو راستہ بتانے والا کوئی انسان ہو، آپ اس کو فالو کریں۔ تو گویا کے دو طریقے ہیں، گویا کہ ہدایت کے دو پہلو ہیں، ایک ایصال الی المطلوب اور ایک ایرات الطریق۔ یا تو یہ کہ آپ کو راستہ دکھا دیا جائے کہ بھی آپ سیدھے چلتے جائیے، رائٹ ہو جائے، آپ کو راستہ دکھا دیا جائے کہ بھی آپ سیدھے چلتے جائیے، رائٹ ہو جائیے، فرسٹ رائٹ، اس کے بعد سیکنڈ رائٹ، پھر دو لائٹیں چھوڑ کر تھرڈ رائٹ سے پھر رائٹ ہو جائیے، اس کے سامنے مسجد ہوگی۔ یہ ایرات الطریق آپ کو راستہ دکھا دیا گیا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ جو ہے خطرے سے خالی نہیں، ہو سکتا ہے لائٹ بھول جائے، ہو سکتا ہے پہلے ٹرن کر جائے تو نتیجہ یہ کہ منزل کھو جائے گی۔ اور دوسرا ایصال الی المطلوب، کہ نہیں منزل تک پہنچا دینا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کے گویا کہ رہنمائی کے اندر اس منزل کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے کہا یار مسجد کہاں ہے، اچھا آئیے کو فالو کر رہے ہیں، یہ ایصال الی المطلوب۔ اب یہاں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے، آپ اس شخص کے پیچھے چلیں جو اس منزل کو پہلے سے جانتا ہے، اس مسجد تک پہنچنے کا طریقہ اس کو پہلے سے پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ منزل پہ کیسے پہنچنا ہے، کہاں سے ٹرن کرنا، کہاں سے مڑنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے بس اوقات آپ اگر اپنے میپ کے اندر دیکھیں تو آپ کا میپ کہے کہ یہاں سے رائٹ ہونا تھا، یار یہ تو رائٹ ہوا نہیں، لیکن اب آپ رائٹ ہو کر خطرے میں نہ پڑیں، آپ اسی کو فالو کریں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شارٹ راستہ کہاں سے ہے، کیونکہ وہ روز کا آنے جانے والا آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے راستے بنتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے راستے بنتے ہیں۔ آپ تو ایک میپ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو چونکہ یہ طریقہ بالکل سیف ہے،
اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتح میں پہلے اسی طریقے کو ذکر کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا، دین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان میں سے کسی کا بھی زمانہ جس کو مل جائے وہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائے۔ تو چونکہ دو صورتیں تھی، ایک رجال اللہ کہ رجال اللہ کے ذریعے سے منزل پہ پہنچے، اور میں نے بتایا وہ سیف سورہ فاتح میں اس کو ذکر کرتے، پہلے اس کو ذکر کیا کہ رجال اللہ کا راستہ ہی ہے، اس کے بعد کتاب اللہ کا ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب ذالک الکتاب، کتاب اللہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اب کتاب اللہ کا راستہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب رجال اللہ کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے، اب جو اسرار جو ہوں گے اب آپ پر جب کھلیں گے، اب کتاب اللہ کی حقیقت کا آپ کو پتہ چلے گی۔ لیکن اگر رجال اللہ کا سایہ نہیں ہے، استاد کے سامنے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، اب اگر نیری کتاب خود لے کے بیٹھ جائیں گے، خود مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں گے، اپنے مطالعے کے ذریعے سے جو تم علم حاصل کرو گے وہ خطرہ ہی خطرہ ہے، چنانچہ کائنات انسانی میں وہ لوگ جنہوں نے نفس محض اپنے مطالعے کے ذریعے سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی استاد کے سامنے وہ جو ہے وہ زانوائے تلمذ طے نہیں کیے، وہ خطرہ ہی خطرہ بنے، اپنے لیے بھی خطرہ بنے، اوروں کے لیے بھی خطرہ بنے، یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں گمراہی، اپنے لیے بھی خطرہ بنے، اوروں کے لیے بھی خطرہ بنے، یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں گمراہی پھیلی۔ کیونکہ خود قرآن کریم میں قرآن کی شان بیان ہوئی کہ یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کتنوں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں، معلوم ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کسی جو ہے استاد کے زیر سایہ بیٹھ کر قرآن نہیں سمجھتے، براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا اور لیکن اگر رجال اللہ کا سایہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے سائے کے اندر، ان کی روشنی کے اندر جب اس قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اب آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یہدی بھی کثیرا، اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد کتاب اللہ کو ذکر کیا، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی یہ اللہ نے کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور آگے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ گویا کہ رجال اللہ کا ذکر کر دیا کہ جس راستے سے پہلے سے چل رہے ہیں، اس راستے کے گویا کی گھاٹیوں سے، اس کے جو نشیب و فراز سے واقف ہیں، پہلے سے جو چل رہے ہیں، ان کا راستہ آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ان کا راستہ آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کتاب اللہ کا اب ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اب جو سورۃ بقرہ شروع ہو رہی، سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم سے شروع کیا، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، مقطعات یہ قطع سے ہے، قطع کا معنی کاٹنا، الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا، اس کو اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کو علم نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں، بلکہ کہیں گے الف لام میم، گویا کہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حروف تہجی الفابیٹ یہ 29 ہے، 29 عربی میں، جیسے اے بی سی ڈی ہوتا ہے، الف بے تے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے الف با تا سا یہ 29۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے حروف مقطعات سے شروع کی، 29 حروف تہجی ہیں، اور 29 سورتوں کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات سے کی، 29 سورت۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس حقیقت سے بندے واقف نہیں ہیں۔
فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ الف لام میم کیا چیز ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ الف لام میم یہ خود اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، لہذا اللہ نے اپنے نام سے اس کو شروع کیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اللہ یہ خود اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، لہذا اللہ نے اپنے نام سے اس کو شروع کیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے 99 نام جو احادیث میں مشہور آتے ہیں ان میں سے کوئی نام الف لام میم نہیں ہے، تو یہ الف لام میم کہاں سے آیا؟ اللہ کے 99 نام جو احادیث میں مشہور آتے ہیں ان میں سے کوئی نام الف لام میم نہیں ہے، تو یہ الف لام میم کہاں سے آیا؟ اس کا جواب جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے دیا کہ اصل میں یہ تو مشہور نام ہے 99، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے، اور علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی کہ 35,000 ہیں، 35,000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، ان میں سے الف لام میم بھی اللہ کا کوئی صفاتی نام ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ الف لام میم خود قرآن کا ایک دوسرا نام ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک لام میم گویا کہ یہ قرآن کا ایک دوسرا نام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم اصل میں اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے، اس کا ایک نام تو سورۃ بقرہ ہے اور دوسرا نام اس کا الف لام میم ہے، تو گویا کہ الف لام میم جو اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس نام سے شروع کیا۔ کہ الف لام کا معنی کیا ہے، الف لام میم کا معنی کیا ہے، اس میں دو قول ہیں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ و رسول عالم، اس لیے کہ الف لام میم یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، ایک رمز ہے، ایک لاڈ اور پیار کے ساتھ ایک پکار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کو پکارتے ہیں، ان کے درمیان ایک راز کی بات، سر بین اللہ و بین رسولہ، اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، الف لام میم ہی نیچے لکھا ہوتا ہے۔ ہاں معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، الف لام میم ہی نیچے لکھا ہوتا ہے۔ ہاں میم کاف ہا یا عین صاد عین میم عین سین قاف، تو یہ سب جو ہے حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ و رسول عالم، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے میں یہ الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کا مخفف ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بعض تو کہتے ہیں یہ خود اللہ کا نام ہے الف لام میم، وہ کہتے ہیں بعینی الف لام میم اللہ کا ایک نام ہے۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے نہیں، الف لام میم بعینی اللہ کا، اللہ کے بعض ناموں کا پہلا حرف لے لیا، لہذا الف سے یہ آلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں، لام سے لطف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم، اور میم سے ملک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تین ناموں کی صفات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آلاء اللہ اور لطف اللہ اور ملک اللہ۔ اور ایک قول یہ کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراد مقتدر قدرت والا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل کہ جبرائیل کے نام میں سے لام لے لیا، اور میم سے مراد محمد کہ جبرائیل کے نام میں سے لام لے لیا، اور میم سے مراد محمد، تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد کے سینے پر اتارا گیا، اللہ کی طرف سے یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر اتارا گیا، یہ الف لام میم کی حقیقت، اس لیے فرمایا الف لام میم۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر ایسا کلمہ لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کلمے کا معنی ہی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جمہور مفسرین تو کہتے ہیں الف لام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، تو آخر ایسا کلمہ لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کا معنی ہی پتہ نہ ہو۔
کیونکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، جب کلام کے معنی کو سمجھیں گے تو سامنے والے ہدایت پائیں گے، اور یہاں اس کا معنی ہی پتہ نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ اصل میں یہ الف لام میم یا اس طرح کے جتنے حروف مقطعات ہیں یہ مشرکین مکہ کو چیلنج ہے، یہ اصل میں ان کو چیلنج ہے، تحدی ہے ان کو، حروف مقطعات۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے ہیں، یہ اس کی اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو 4 چیلنج کیے تھے۔ سب سے پہلے چیلنج کیا تھا تو مثل حاضر القرآن، کہ تم اس قرآن جیسی مثل بنا کے تم دکھا دو، کیونکہ یہ بھی تمہارے معاشرے کے ایک انسان ہے، یہ اب ایسا محی العقول کلام تمہیں پیش کر رہا ہے، ایسے عجیب و غریب کلام تمہارے سامنے لا رہا ہے، تو تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ قسم کے جو ہے وہ لکھاری ہو، تو تم میں اتنی طاقت ہے تم قرآن جیسے قرآن بنا کے لاؤ۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، پھر بھی ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، ایسا قرآن کریم لے کے آ رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ان کے سینہ انور پر نازل کرتے ہیں اور ان کی زبان سے جاری فرماتے ہیں، تم لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ قرآن جیسا قرآن کہاں لا سکتے تھے، تو اللہ نے نیچے نزول فرمایا کہ چلو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، 10 قرآن کریم جیسی صورتیں بنا کے لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کو پورا نہ کر سکے تو فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، کہ اس کی مثل 100 بنا کے لے آؤ، 100 اس کی مثل بنا لے۔ اب انا اعطیناک الکوثر لکھا ہے کہ ابو جہل نے کوشش کی کہ میں بناتا ہوں ایک سورت، اسے سورت فیل کے مقابلے میں سورت بنائی، سورت فیل کے مقابلے میں سورت اسے بنائی، کہتا الفیل مل فیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی مل فیل، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک مل فیل، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، یہ سورت بنا رہا ہے، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ اس کے بعد کہتا ہے لہو خرطوم طویل و ذنب وبیل، کہ اس کی لمبی سوڑ ہوتی ہے چھوٹی دم ہوتی ہے، یہ ہاتھی ہوتا ہے، اس کی لمبی سوڑ ہوتی ہے چھوٹی دم ہوتی ہے، یہ ہاتھی ہوتا ہے۔ یہ سورت بنا کے مارکیٹ میں لے آیا، خوب جوتے کھائے لوگوں سے، لوگوں نے کہا بھائی نہ ہی بناتا تو اچھا، بھائی یہ کون سی سورت بنائی بھائی؟ سورہ فیل کے اندر تو مضامین، حقائق، معارف، وزن، اس کے اندر بات ہی الگ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک، وہ تو کلام ہے بھائی، اسے مغز ہے، تو یہ کیا لے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو خرطوم طویل وذنب وبیل، یہ کیا سورت بھائی؟ تو معلوم یہ کہ قرآن کریم کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلیات بحدیث مثلی، کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دے۔ اس لیے کہ اصل میں کفار و مشرکین کے اندر، مکہ کے اندر یہ چیلنج کرنے کا بڑا رواج تھا۔ اگر کوئی نظم لکھتا، کوئی شعر لکھتا تھا تو وہ بیت اللہ کے دروازے پہ ٹانگ دیتا اور کہتا کوئی مائی کا لال ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا توڑ لکھے۔ اگر غروب کے بعد لکھتا تو کہا سورج نکلنے سے پہلے اس کا توڑ، اگر غروب کے بعد لکھتا تو کہا سورج نکلنے سے پہلے اس کا توڑ لکھ دے، کوئی مائی کا لال ہے، چیلنج کرتے تھے۔ اس لیے کہ شعر و شاعری کے اندر اور علم ادب کے اندر کمال پر تھے۔ 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کے قصیدے برجستہ پڑھ دیتی تھی، یہ حالت تھی ان کی، یہ حالت تھی ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہی دستور رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم کے حوالے سے اسی طرح چیلنج کی جیسے وہ اپنے کلام پہ چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا ایک کلام بنا کے لاؤ، تم بھی ایسی صورت بنا کے لاؤ، تم بھی ایسی آیت بنا کے لاؤ، ظاہر ہے کہ کوئی نہیں لا سکا، اور یہ تم بھی ایسی آیت بنا کے لاؤ، ظاہر ہے کہ کوئی نہیں لا سکا، اور یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج باقی ہے۔ اور آج دنیا آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑتی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی
تیرتی ہے، دوڑنے والے پانی کے جراثیم گن لیتی ہے، صحراؤں کے ذروں کو چن لیتی ہے، درختوں کو پتوں کو شمار کر لیتی ہے، فضاؤں اور کر لیتی ہے، فضاؤں اور آسمانوں کو سر کردہ نظر آتی ہے، اس کو مسخر کر لیتی ہے۔ لیکن ان کا چیلنج آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کو باقی ہے کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ اور خدا کی قسم اگر آج یہ دنیا اس قابل ہوتی کہ ایک آیت قرآن نے اپنے اپنے وقت میں اور آج کے دور میں بھی دیکھو اسلام پر، پیغمبر اسلام پر کیا کیا تہمتیں نہیں لگائیں، کیا کیا اعتراض نہیں کیے، اسلام کو کیسے کیسے زخمی نہیں کیا، محمد کی ناموس کو کس کس طرح زخمی نہیں کیا، اور کس کس طریقے سے اسلام اور اس قرآن پر اعتراضات نہیں کیے، قرآن کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیا کہ قرآن کے چیلنج کو توڑ دیتے اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے تو آج بہت پہلے کئی سو سال پہلے یہ کر چکے ہوتے، لیکن یہ قیامت تک نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کریم کا کمال، اس لیے قیامت تک کے لیے چینج کر دیا۔ فلیات بحدیث مثلی، کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ مصر سے ہائر کیے گئے کہ جن کو کہا گیا کہ اس قرآن کریم کو دیکھو اور اس کے اندر کوئی ایک غلطی، ایک نقص نکال کے دکھا دو، کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، عربیت کے حوالے سے۔ وہ 500 ماہرین، کئی 500 ماہرین کئی سال تک بیٹھے رہے، لیکن قرآن کریم میں سے وہ ایک نقطہ بھی نہیں نکال سکے۔ اللہ کا کلام، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج اسلام پر تہمتیں لگانے والے، اسلام کو جھوٹا مذہب کہنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہمتیں لگانے والے، اسلام کو جھوٹا مذہب کہنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو تار تار کرنے والوں کے لیے بس ایک ہی بات ہے کہ یہ قرآن کریم جس نے 1400 سال پہلے تمہیں چیلنج کر دیا تھا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا دو، 10 سورتیں بنا کے دکھا دو، اس جیسے کلام لا کے دکھا دو، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے پیغمبر کی ناموس کو تار تار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ تم قرآن جیسی ایک آیت آج بنا کے دکھا دو، قرآن جیسی ایک سورت بنا کے اس قرآن کے چیلنج کو توڑ دو، آج ہم ہار مان لیں گے، آج ہم اپنے آپ کو جھوٹا مان لیں گے، آج ہم شکست مان لیں گے اور کہیں گے تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تم ہمارے قائد، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلیں۔ تم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو تو قرآن کریم کے اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا الف لام میم۔ تو یہ الف لام میم اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فصا، ان بلغا، ان ادبا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ارے تم قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے، قرآن جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکے، کہ ارے تم قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے، قرآن جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکے۔ یہ محمد جو کلام بنا کے لاتے ہیں، یہ محمد جو الفابیٹ استعمال کرتے ہیں، جو حروف تہجی استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی دوسری زبان کی حروف تہجی نہیں، یہ وہی حروف تہجی ہیں کہ جس کو تم صبح شام پڑھتے ہو، جن حروف تہجی کو ملا کے تم اپنے کلام بناتے ہو، شام پڑھتے ہو، جن حروف تہجی کو ملا کے تم اپنے کلام بناتے ہو، انہی حروف تہجی سے یہ قرآن بنا ہے۔ تمہیں ہم بتاتے ہیں وہ کون سے ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، ہا ہے، میم ہے، عین ہے، قاف ہے، نون ہے، یہ سارے حروف تہجی ہیں۔ انہی حروف تہجی کو جوڑ کر ترکیب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام محمد بوتار کو جوڑ کر ترکیب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام محمد بوتار کو تمہیں پیش کرتے ہیں۔ تمہیں بھی یہ حروف تہجی آتے ہیں، تم ان کو جوڑ کر تم ایسا کلام بنا لو۔ تو گویا کہ را میٹیریل بتا دیا، را میٹیریل۔ ایک آدمی کہ جی آپ نے کیسے بنا دی یہ چیز، میرے پاس را میٹیریل ہو تو میں ایسا بنا دوں۔ اللہ نے کہا یہ را میٹیریل، الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، کاف یا عین صاد، قاف نون، الف لام را، الف لام میم را، یہ را میٹیریل لے لو، اب اس کو جوڑ کے بنا دو۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، محمد اپنی طرف سے بنا کے دلاتے۔ اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی سورۃ بقرہ پر، اور میں نے عرض کیا سورۃ بقرہ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد آنے والی سورت ہے، اور تدوین میں اور ترتیب میں یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، یعنی قرآن کریم میں کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اشاعت اور تدوین میں اس کا دوسرا نمبر ہے، اگرچہ نزول میں اس کا دوسرا نمبر نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا مختلف نمبر ہے، لیکن تدوین اور کتابت بھی یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور سورہ بقرہ اس کا نام یا بقر، یہ مؤنث کے ساتھ پڑھا جائے یعنی تا کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ تا تانیث کی نہیں ہے، یہ جنس کی ہے،
یہ تائے جنس ہے، بقر یا بقرہ، یہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں۔ تو گائے یا بیل کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا، سورت بقرہ یا بقر۔ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، شق کرنا۔ تو اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں، گائے کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہل چلاتے ہوئے زمین کو چیرتی ہے۔ جب ہل چلاتے ہیں تو وہ زمین کو چیرتی ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس سورت کا نام سو بقرہ رکھا گیا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی وحی الہی کے ذریعے سے ان ناموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ لہذا اس کا نام سورۃ بقرہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ لہذا اس کا نام سورۃ بقرہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے متعین کیا گیا، اور اس لیے متعین کیا گیا کہ اس سورۃ بقرہ میں ایک بقرہ کے حوالے سے عجیب و غریب واقعہ موجود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بسا اوقات صورت کے اندر کوئی عجیب و غریب واقعہ یا عجیب و غریب کوئی مضمون ہوتا ہے، یا کوئی ایسا عنوان اس کے اندر خاص ہوتا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کا نام متعین فرما دیتے ہیں۔ لہذا سورہ بقرہ کا نام بھی بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا قصہ ہے، اور تعالیٰ نے اس کا نام بقرہ متعین کر دیا۔ حالانکہ اس سورت میں اور بھی قصے ہیں، اس لیے کہ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر ہے۔ اس سورت مبارکہ میں معاشرت کے مضامین ہو، عبادات کے حوالے سے ہدایات ہوں، سب سے زیادہ مضامین، شبہات اور اشکالات کو، اس لیے اس کو راس القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا سردار ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سردار ہے، گویا کہ سب سے بڑی سورت اور سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل میں قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بھائی تھا، وہ غریب تھا، اور یہ عامل بہت مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی کو یہ بات پتا تھی کہ اگر یہ عامل مر گیا تو اس کی ساری جائیداد اور ترکہ مجھے ملے گا، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی وارث ہے نہیں۔ لہذا اس کے چچا زاد بھائی کی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ میرا چچا زاد بھائی مر جائے، عامل مر جائے، تو اس کی جائیداد اور ترکہ مجھے مل جائے۔ لہذا اس نے سوچا کہ بھئی اور کوئی تدبیر ہو نہ، خود ہی قتل کر دو۔ لہذا موقع دیکھ کے اس نے عامل کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش اٹھا کر ایک گنجان محلے کے اندر درمیان میں جا کے پھینک دی، اور واپس اپنے محلے میں بھاگایا، اور آ کے مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ مقدمہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ، مار گیا اس کو۔ اب یہ مدعی بنا پھرتا ہے کہ بھئی میرا دعویٰ دائر کیا جائے، قاتل کو ڈھونڈا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وہ مختلف لوگوں پر شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں، چنانچہ اس نے بھی چند لوگوں کے نام لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، کیا تم نے قتل کیا؟ کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اور تمام بنی اسرائیل پریشان ہے کہ آخر قاتل ہے کون؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رہنمائی کریں کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، کہ اس کا گوشت کا لوتھڑا اس مردے پہ لگائیں، میت پہ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر نام بتا دے گا قاتل کا۔ یہ بات اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر دو۔ اب یہ لہت و لال کرنے لگے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، گائے ذبح، بلکہ ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے بھائی گائے کا کیا تعلق اس مردے کو بتانے کے ساتھ، بلکہ ہنسنے لگے کہ پہلے تو وہ مردہ، اب گائے کو مردہ کر دو۔ اب کہتے وہ مردہ گائے سے زندہ ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے بھائی، ڈائریکٹ کیوں نہیں زندہ ہو رہا؟ جیسے یہ کیا بات ہے بھائی، ڈائریکٹ کیوں نہیں زندہ ہو رہا؟ جیسے آج بھی لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، کسی ناصح کی نصیحت کو ماننے کے بجائے پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لے لیتے ہیں۔ اب وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق کی بات کی آپ نے؟ اس پر آپ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
یہ اللہ کے امر کا معاملہ ہے، میں جہالت سے مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب کہنے لگا اچھا گائے کو خاص گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا لوتھڑا لگ اچھا گائے کو خاص گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا لوتھڑا لگنے سے وہ زندہ ہوگا، عام گائے سے تو نہیں ہوگا۔ لہذا پوچھنے لگے جی گائے کیسی ہو، اس کے کوئی اوصاف بتائیے، اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات آپ کی۔ ویسی کوئی گائے لے کے ذبح کر دیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کتنی گائے ذبح کرتے ہیں؟ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی اسی سے ان کا مقصد پورا کر دیتے۔ لیکن جب زیادہ سوالات کرو گے پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی۔ لہذا جب حکم آیا تو جب سوالات پہ سوالات، اور ان کے سوالات کا مقصد تحقیق نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو اجتناب تھا، بچنا چاہتے تھے وہ تو، کیونکہ بیچ میں خود قاتل بھی تو شامل تھا، اس کو بھی تو یہ ڈر تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ واقعی یار کوئی چکر ہو جائے میرا ہی نام آئے گا۔ اب وہ بھی سب کے ساتھ مل کے منع پہ لگا ہوا تھا تاکہ یہ معاملہ تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ گرد پڑ جائے تو پھر میراث مجھے مل جائے۔ اب جب یہ سوالات کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی جوابات دیتے رہے، پابندیاں بڑھاتے رہے، ایسی گائے ہو، ایسی گائے، اور صاحب سورہ بقرہ پورا آگے وقت پہ آئے گا، ساری اتنی پابندیاں لگ گئیں، کہا ایسی گائے، پابندیاں لگ گئیں، کہا ایسی گائے چاہیے۔ اب یہ گائے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھی ایسی گائے کہ جی جو ہل کے اندر جوتی نہ گئی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کا زرد رنگ ہو، اور ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، سورج کے شعائیں پڑے تو اس کا رنگ چمکے۔ تو یہ ساری شرطیں بڑھتی گئیں، اب ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں؟ ادھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا معصوم، اور اس کی ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ، اس کے بچیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یار میرا بچہ چھوٹا ہے اور میرا بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، عمر ہو گئی ہے، کون سنبھالے گا، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے۔ وہ جو بچیا تھی گائے کا بچہ، وہ جنگل میں لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے خود خبر نہیں کب میری جان نکل جائے، اور میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ گائے میں آپ کا گائے مان ہو جائے، آپ امانت اس کو پہنچا دیجیے گا۔ اسے جنگل میں چھوڑ دی وہ بچیا۔ اب بچیا جنگل میں چھوڑ دی، واپس گھر آیا، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ جو بچہ جو تھا بڑا نیک صالح، اس کی اٹھان ہوئی، اپنی ماں کا بڑا تابعدار، بہت تابعدار، مزدوری سارا دن کرتا، لکڑیاں اکٹھی کرتا اور وہ بازار کے اندر بیچتا، اس آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک رائے خدا میں دیتا، ایک حصہ ماں کے ہاتھوں میں دے دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، اور رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں خود آرام کرتا، اور ایک حصے میں ماں کے پاس سے رہنے اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں خود آرام کرتا، اور ایک حصے میں ماں کے پاس سے رہنے اسے بیٹھا رہتا صبح تک کہ ماں کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو فوراً دوں گا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی۔ اب ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت اور پیار، دعائیں دے، اور یہ بھی ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن ماں کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ بیچارہ اتنی محبت ہے۔ جب وہ گبرو جوان ہو گیا، اب ماں نے کہا کہ بیٹا تو اتنی مشقت اٹھاتا اپنی روزی کے لیے، تو تجھے ایک بات بتاتی ہوں راز کی، تیرے ابا نے بچیا یعنی گائے کا بچہ جو ہے بچیا اللہ کو امانت دی تھی، تو تو جنگل میں جا، اللہ امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کو بھی پہچاننا نہیں آتا ہمیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ تجھے دے دی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے مارا۔ اس لیے بچوں کو جب سکول بھیجا کرو اللہ کے سپرد کیا کرو، وہ وین والے کے سپرد نہ کیا کرو۔ خیر وہ ڈانٹو تدبیر ہے، لیکن اندر یہ اے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں، آپ یہ ہمارے اس کی حفاظت کرنا، با حفاظ ہمارا ہمیں پہنچانا، تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ نیت کر کے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فاللہ خیر حافظ، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف بھائیوں کے حوالے کا کہ جنہوں نے کہا انا لہ لحافظین، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں بھائی کی حفاظت کرنا، سنبھالنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو بھائی محافظ نہ بن پائے، ضائع کر دیا۔
نے کہا انا لولا حافظین، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں بھائی کی حفاظت کرنا، سنبھالنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو بھائی محافظ نہ بن پائے، ضائع کر دیا۔ سال کی کتنے 30 40 50 سال کی زندگی اس جدائی میں گزری یوسف کے۔ جب بنیامین 50 سال کی زندگی اس جدائی میں گزری یوسف کے۔ جب بنیامین کا وقت آیا کہ بنیامین کیوں دینے لگے تو کیا سوچا کہ یار ان ظالموں کو پہلے میں نے دیا تھا، بھائیوں نے میرا بیٹا ضائع کر دیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو فاللہ خیر حافظ ہوں وہو ارحم الراحمین، اے اللہ میں تیرے سپرد کر کے بھائیوں کو دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا کمال دکھایا کہ بنیامین تو آیا اللہ نے یوسف بھی واپس بھیجا دیا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں دینے کا فائدہ۔ اس ماں نے کہا کہ جنگل میں جا اور جا کے کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کا رب، میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ جو میرے باغی زرد رنگ ہوگا، اس کا رنگ بڑا خوبصورت حسین ہوگا، ایسے شعائیں جیسے نکلتی ہیں سورج کی وہ نکلیں گی، اور وہ آئے گی اس کی گردن سے پکڑ کے لے آنا۔ ٹھیک ہے، چلا گیا، یہ آواز لگائی یا رب ابراہیم و اسماعیل، اے اسماعیل ابراہیم کا رب، میرے باپ ہوئے اللہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ گائے نکلی جھاڑیوں میں سے، زرد رنگ کی گائے۔ اب یہ آگے بڑھا اور ایک گردن سے پکڑ لی۔ حالانکہ وہ گائے کی حالت یہ تھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، وہ کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی انسان کبھی آتا تو غائب ہو جاتی، بھاگ جاتی۔ ظاہر اللہ نے حفاظت اس کی کرنی تھی، غائب ہو جاتی، بھاگ جاتی۔ ظاہر اللہ نے حفاظت اس کی کرنی تھی۔ اب یہ گردن سے اس کو پکڑ لی۔ جیسے گردن سے پکڑا تو گائے بولی، گائے نے کہا گردن سے کیوں پکڑتا ہے، میرے اوپر بیٹھ جا، میرے اوپر سوار ہو جا، اتنا لمبا سفر کرے گا گھر تک، میرے اوپر سوار ہو، میں تیری خادم۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں میری ماں نے خادم۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں میری ماں نے مجھے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا، میں تیری گردن ہی پکڑ کے جاؤں گا، میں تیرے اوپر نہیں بیٹھوں۔ تو گائے بولی، گائے نے کہا کہ آج اگر تو اپنی ماں کی بات بھول کر میری بات مان کر میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میرے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، تو میں بھاگ جاتی۔ بات کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے، اب میں تیرے قابو میں ہوں، اور تجھے پتا ہے تو اپنی ماں کی جو اطاعت کرتا ہے، ماں کی جو عقیدت محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے، اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا۔ آج لوگوں نے ماں کو پہچانا کہا ہے، آج ماما یو ڈونٹ نو، بلکہ کہتے ہیں یو نو نتھنگ۔ ڈونٹ نو میں میرا تھوڑی سی ہلکا ہاتھ ہے، یو نو نتھنگ میں تو بالکل سرا لگا دیا نا۔ ماما آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ماں بیچاری، نہیں بیٹا کوئی نہیں، چلو بیٹا چکو بات۔ ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا چیز ہے، اور تمہیں سارے کمالات کا مجسم بنا کے دنیا کو پیش کر دیا۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ 9 مہینے کی جو تکلیف، جو درد اس کو اٹھے، فرمایا کہ تم ساری زندگی بھی اگر ماں کی خدمت کرتے رہو، اس کے کسی ایک درد کا بھی بدلہ پورا نہیں کر سکتے۔ آج تو ماں باپ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ماں کا مقام، اللہ اکبر، ایسے نہیں کہہ دیا ایک صحابی یا رسول اللہ این الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کہاں ہے؟ وہ یہ سوچ کے پوچھا اس نے کہ شاید 7واں آسمان، 7 وہ یہ خبر دیں گے نہ تحت اقدام امک، تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ آسمانوں کی جنتیں اتار کے پیروں، ماں کے قدموں کے نیچے، آسمانوں کی جنتیں اتار کے پیروں میں ڈال دیں، یہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ ماں کا مقام، تاکہ تیری اطاعت جو ماں کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے تیرا اتنا مقام ہے کہ تو پہاڑ کو اور حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا، اور حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میری ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو مجھے احساس نہیں تھا کہ چلو ماں کی جدائی اور فرقت کیا ہوتی ہے، لیکن جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھا کہ جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، پر میں اس وقت سے تڑپتا ہوں کہ کاش میں اپنے ماں باپ کو زندگی میں دیکھ لیتا۔ آج ہمیں ماں باپ میسر ہیں اور ہمیں دیکھنے کے وقت نہیں، فرسلے پہ بیٹھی سالن گرم کر کے، روٹیاں پکا کے بنا کے بیٹھی، بیٹا کب آئے گا، بیٹے نے آ کے ہنگامہ کیا ہوا پیزا کھانا، آج تو میں نے برگر کھانا ہے، آج تو میں نے لومین کھانے ہیں، آپ نے یہ کیا بنا دیا،
ارے ماں کا ہاتھ کا بنا یہ سوچ کے میری ماں نے بنایا کھا تو لو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کہ بوڑھی ماں ان کے لیے دعائیں کرتی تھی. جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ نے کیا کہا، موسیٰ سنبھل کے بات کرنا، اب تیرے پیچھے تیری بوڑھی ماں کی دعائیں نہیں ہیں. گویا کہ اب جو بات کرے گا اپنی ذمہ داری، پیچھے دعائیں کرتی تھی تو بہت سے نشیب و فراز ماں کی وجہ سے ہم اگنور کر دیتے تھے. آج کتنے مواقع میں جس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے پیچھے بوڑھی ماں باپ کی دعا. یہ بوڑھیاں یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں. ایسی اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر نہیں کیا. اللہ نے پہلے کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یار کو مقام مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے خالق نے اپنے ساتھ ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا. اللہ کہتا ہے خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن پیدا کرنے کا سبب ماں باپ ہیں، لہذا اللہ نے ان کو لیکن پیدا کرنے کا سبب ماں باپ ہیں، لہذا اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا کہ میری خالقیت کے اندر سبب کا جو مقام ہے یہ ماں باپ کو حاصل ہے، لہذا ان کو کبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کرو. یہ مقام ہے، اف بھی کہنے کی اجازت ہے. اور یہاں آج تو کیسے کیسے قصے سنتے حیران ہو جاتے ہیں. اف تو معمولی بات ہے، اف تو ویسے ہی کہتے رہتے روز، لیکن ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ بیچارے خاموش سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں. وہ لکھا نا حکیم الامت مجدد ملت، ایک باپ بوڑھا بیچارہ چارے پہ بیٹھا ہے، کھانس رہا ہے. بڑھاپے میں کھانسی، زکام، نزلے، یہی کچھ تو ہوتا ہے بھائی. اب تم لوگ بڑھاپے میں جاؤ گے، جوانی آج جوانی کی تڑ ہے تو تمہیں بھی کھانسی، زکام، نزلے لگ رہے ہیں، تمہیں کون سے پھول لگیں گے. اب وہ بوڑھا کھانس رہا ہے تو منڈیر پہ جو ہے ایک کوا آگے بیٹھا. منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ابا کوا ہے، کوا. اچھا، چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا کوا ہے نا، کوا. اب تپنا شروع ہو گیا. اب تیسری بار پھر پوچھ لیا کہ بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا آپ کو بتا دیا نا، کوا. اب باپ نے کہا بیٹا یہ بچپن میں تو نے یہ سوال 17 مرتبہ مجھے کیا تھا، 17 ٹائم، کہ ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے. میں نے ہر مرتبہ تیرا منہ چوم کے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے. اور میں نے 3 مرتبہ تجھ سے سوال کیا اور تو تپ گیا. مرتبہ تجھ سے سوال کیا اور تو تپ گیا. یہ حالت ہے آج ہماری. انہوں نے ماں باپ نے ایسے قربانیاں دی. تو ماں کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا کر دیا کہ پہاڑ ساتھ چلنے لگیں گے. اب یہ لے کے گھر آ گیا، ماں سے کہا کہ لے کے گھر آ گیا، ماں سے کہا کہ یہ آ گیا. ماں نے کہا بیٹا تیرا روزگار بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ایسا کر اس گائے کو منڈی میں جا کے بیچ دے، جو پیسے آئیں کام ملا. تو بیٹے نے کہا اماں کتنے کی بیچوں؟ کہا کہ 3 دینار. سر مارکیٹ ویلیو اس میں گائے کی 3 دینار لے کے گئے منڈی. جیسے منڈی میں پہنچا تو اللہ نے ادھر اپنی قدرت دکھائی، ایک فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں. اس فرشتے نے کہا، اچھا ماں نے کہا کہ بیٹا جب کوئی گاہک لگ جائے تو کہنا 3 دینار کا سودا ہو گیا، لیکن میں ماں سے اجازت لے لوں، تو مجھ سے اجازت لے لینا پھر اس کے بعد دینا. اب فرشتہ بھائی کتنے کی ہے؟ یہ 3 دینار کی. ٹھیک ہے ہو گیا سودا. کہا کہ بس آپ ٹھہرے، میں ماں سے پہلے پوچھ لوں اس کے بعد میں تمہیں 3 دینار کی. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں ماں سے نہ پوچھ، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، تو 6 دینار لے لے مجھے دے دے، ماں سے نہ پوچھ. کہا کہ نہیں تو اگر یہ اس کی پوری کھال بھر سے نہ پوچھ. کہا کہ نہیں تو اگر یہ اس کی پوری کھال بھر کے بھی سونا دے دے نا تو میں پھر بھی نہ تیری سنوں، میں اپنی ماں کی بات کی اطاعت کروں گا. واپس آ گیا. اماں سے کہا کہ اماں اسی طرح بات ہوئی. کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہو 6 دینار کی ہم تمہیں دیتے، سودا کرتے ہیں، لیکن سودا مکمل ہونے سے پہلے کہنا 6 دینار کی ہم تمہیں دیتے، سودا کرتے ہیں، لیکن سودا مکمل ہونے سے پہلے کہنا ماں سے میں اجازت لے لوں، مجھ سے پوچھ لینا. اب وہی ہوا. جب گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 6 دینار میں ہم سودا مکمل کرتے ہیں، لیکن لین دین مکمل ہونے سے پہلے ماں سے ایک مرتبہ پوچھوں گا. انہوں نے کہا یار میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، ماں سے ایک مرتبہ پوچھوں گا. انہوں نے کہا یار میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو مجھے ایسے دے، ماں سے نہ پوچھ. کہا کہ میں تجھے بتایا تو سونا بھر کے بھی کھال میں دے تو بھی نہیں لوں گا، میں پوچھوں گا ماں سے. چلا گیا.
کہا کہ اماں وہ یہ بات، وہ کہتا 12 دینار دے دے اور تو نہ پوچھ. کہا کہ بیٹا وہ جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے جا کے یہ پوچھ کے ہمیں یہ مشورہ دیں گائے بیچیں کہ نہ بیچیں. کہا کہ وہ گاہک نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے. ادھر ماں پر اللہ نے القاء کر دی. اب یہ جب گیا تو کہا کہ بھائی تو فرشتہ ہے اللہ کا، اب ہمیں یہ مشورہ دے کہ ہم یہ بھی نہ بیچو، اب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں نفع ہوگا. واپس آ گئے. کہا کہ اماں، اس نے کہا کہ نہ بیچے. بس ٹھیک ہے بیٹا، اس کو ادھر باندھ دے، نہ بیچ. ادھر میں نے بتایا وہ قصہ چل رہا تھا. اچھا جو اوصاف وہ پوچھ رہے تھے اللہ وہی گائے والے اوصاف بتا رہے تھے، زرد ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اور ادھر کس طریقے سے اپنی رحمت دکھانی ہے. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو گائے مل گئی. پتہ چلو ہو اس یتیم بچے کے پاس گائے ہے، اس کے پاس گائے ہے. اور کہا کہ بھی یہ گائے ہمیں چاہیے. کس حساب سے چاہیے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف گائے اور دوسری طرف جو ہے سونا تولیں گے. سوچ بھی سکتے تھے کہ ایسی گائے مل جائے گی. بھائی یہ گائے مل گئی، لہذا یا سونے میں تول کے لیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا گیا وہ اتنا سونا بھر کے تجھے دے دیں. لہذا وہ گائے کو سونے کے بدلے تول کے سونا جناب اس یتیم کو دے دیا. اللہ نے اس کے وارے نیارے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت یتیم کو دے دیا. اللہ نے اس کے وارے نیارے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اور عقیدہ کرنے والے کو اللہ نوازتا بہت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لوگوں سے جا کے یہ بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے ان کو دنیا کے اندر ہم تین انعام دیں گے. ایک انعام یہ دیں گے کہ ان کی عمر لمبی کر دیں گے. دوسرا انعام یہ دیں گے کہ ان کو خوب دنیا میں مال و دولت دیں گے. تیسرا انعام یہ دیں گے کہ ایسی تابعدار اولاد ان کو دیں گے کہ جیسے یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو ہمیں 3 عذاب دیں گے. پہلا عذاب یہ دیں گے ان کی عمر کم کر دیں گے. دوسرا عذاب یہ دیں گے ان کی زندگی میں سے دولت کو کھینچ لیں گے. اور تیسرا عذاب یہ دیں گے کہ ان کو بھی ایسی نافرمان اولاد دیں گے جیسے یہ اپنے ماں باپ کی اذیت بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اس کے لیے اذیت بنیں گے. یہ فرمایا. اور آج دنیا کے اور آگے اولاد من پسند چاہیے، یہی چاہیے نا. تو آج دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چاہیے تو ماں باپ کی اطاعت کر لو، اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں نعمتیں تمہیں عطا کر دیں. آج ماں باپ کی اطاعت ہے نہیں، پھر کہتے دولت مند بن جائے. ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر دکان کھولنے جاتے ہیں، ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر کام، صبح شام وٹامنس کھا رہے ہیں، ایکسرسائزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت نہ کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، عمریں اپنی کم کر رہے ہیں، دولتیں کم کر رہے ہیں. نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں دولت چاہیے، عمر چاہیے اور تمہیں اسی اولاد چاہیے تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے دیا کہ انسانوں کو بتا دو. اور میں نے جیسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ نے فرمایا تیری ماں پیچھے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلیل القدر پیغمبر کو بھی اس کی ماں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے. پیغمبر یہ سمجھے کہ میں پیغمبر ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ان کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے. اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ان کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے. تو خیر، اب جناب ادھر وہ گائے دے دی. اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح کرو. گائے ذبح کی. اور ایک قول یہ ہے کہ فرمایا کہ گائے کی جو دم ہے یہ دم اس میت پہ مارو، مردے پہ مارو. گائے کی جو دم ہے یہ دم اس میت پہ مارو، مردے پہ مارو. اور ایک ہے کہ گائے کی یہ ران بونگ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں، لیفٹ ران، الٹی ران، تو یہ بونگ کی ہڈی یہ اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جب مارا تو وہ زندہ ہو. اور ایک روایت میں تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جب مارا تو وہ زندہ ہو. اور ایک روایت میں آتے اس کا دل جو ہے اس کا دل نکال کے دل اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. چنانچہ وہ یہ اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا، اس کی رگوں سے خون اسی طرح بہ رہا ہے. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اس نے اپنے چچا بھائی کا نام لیا کہ یہ میرا قاتل سے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہہ کے پھر گر گیا. سے یہ مسئلہ بن گیا کہ قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا جائے گا. کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اب بیٹا باپ کی میراث سے محروم، تو گویا اس لیے کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے اب یہ مسئلہ متعین ہو گیا. آج اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا اس کی، اور یہ اس لیے متعین کر دیا کہ ورنہ لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو جائے گا کہ یار باپ کی میراث کے مالک باپ کو قتل کر دو.
زہر ملا دو، کچھ بھی کر دو، 100 چیزیں، تو فرمایا کہ نہیں وہ میراث سے محروم، اور اگر قتل کر کے حاصل کرے گا ظاہر ہے کہ ناجائز حاصل کرے گا، دنیا اور آخرت میں وبال اور جہنم۔ تو سورہ بقرہ کرے گا دنیا اور آخرت میں وبال اور جہنم۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ عجیب و غریب واقعہ موجود ہے بقرہ کے حوالے سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا اور شروع کیا اس کو حروف مقطعہ سے، الف لام میم، الف لام میم، اور الف لام میم کی میں نے حقیقت بتا دی کہ الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ راسخین فی العلم، راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کا رسوخ عطا کر رکھا ہے، انتہائی علم جن کو عطا کر رکھی ہے، حقیقت بھی جانتے ہیں، اور فرمایا میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی راسخین علم میں سے ہوں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ الف سے اعلیٰ اللہ، لام سے جب وہ لطف اللہ، میم سے ملک اللہ، تو فرمایا اس طریقے سے یہ۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اب کتاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ بقرہ جو ہے یہ غالباً 87ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، تو سورہ بقرہ جب 87ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے تو اس وقت تک تو پوری کتاب بنی نہیں، ابھی تو نزول ہو رہا ہے، 114 صورتیں ہیں، تو یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے پھر؟ تو کتاب تو ابھی پوری نازل ہوئی نہیں، تو اللہ پھر کس کتاب کی طرح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں یہ بیت المعمور پر اتاری، بیت العزت جو یہ آسمان، یہ آسمانی دنیا جو نظر آتا ہے، یہاں ایک بیت العزت کے نام سے خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں خانہ کعبہ فرشتوں کا، اس وہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتارا ہے۔ تو یہ جو اشارہ کرے ذالک الکتاب، ذالک دور کا اشارہ ہے، دور کا، جیسے انگریزی میں دیٹ، ایک دس ہے ایک دیٹ ہے، دور کا۔ تو فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوح ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوح محفوظ پر جو پوری کتاب اتری ہوئی ہے، یہ وہ مراد ہے، اس لیے کتاب کا لفظ کہا۔ ورنہ یہ سورہ بقرہ جو یہ آخری صورت نہیں ہے کہ اس کو کتاب کہا جائے، اگر آخری بھی صورت ہوتی کتاب پھر بھی نہ بنتی، کیونکہ جو صورت کا نزول ابھی ہو رہا ہے ابھی وہ حصہ کتاب کا تو بنا نہیں، اس لیے کیا گیا کہ چونکہ کتاب دور پڑی ہے اس لیے دور کا اشارہ کیا۔ اور ایک جواب یہ کہ دور کا اشارہ اس لیے کیا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، اس لیے عظمت کی وجہ سے بس اوقات انسان کسی کو دور کے اشارے سے پکارتا ہے، وہ اب بے شک قریب ہے لیکن معزز ہونے کی وجہ سے، محترم ہونے کی وجہ سے اپنے سمجھتا ہے، عزت اور عظمت کا ایک ایسا تعلق درمیان میں فاصل ہوتا ہے، اس لیے ذالک کا لفظ کہا کہ یہ قرآن کریم اتنی عظمت والی ہے، گویا کہ ہماری پہنچ سے بہت اوپر ہے، ہماری وہ اوقات نہیں کہ ہم اس کے برابر ہو سکیں، یہ ہماری پہنچ سے بہت اوپر ہے، اس لیے ذالک کا یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ کیوں نہیں ہے؟ صبح شام لوگ شکوں کو شبہات نکالتے ہیں۔ پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی، پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی یہ آریہ سماج ہندوؤں کا فرقہ سرسوتی، یہ آریہ سماج ہندوؤں کا فرقہ آریہ سماج کا بانی ہے، اس لیے پورے قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیے، ایک ایک آیت پر۔ یہ تو شیخ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، یہ اگر اس دور کے اندر نہ ہوتے تو بانی دارالعلوم دیوبند، یہ اگر اس دور کے اندر نہ ہوتے تو اس کے شبہات کا کوئی جواب نہ دے سکتا اور بر صغیر کا مسلمان جو گمراہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ جا جا کے اس سے مناظرے کیے، جا جا کے اس کے اعتراضات کو توڑا، اس کے ایک ایک شبہ ختم کیا۔ تو یہاں تو کہہ رہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں نکال رہے۔ اس کا ایک جواب یہ کہ اصل میں اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لوگوں کے، انسانوں کے دماغ میں شک و شبہ ہو اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ فی لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے اندر جو مضامین ہیں یہ مدلل ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ، اور دلائل اگر لوگوں کے دماغوں کے اندر فطور ہے، ان کے دماغوں میں شکوک و شبہات اگر پیدا ہوتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اور باقی اور بھی بہت سے جوابات ہیں، تفصیلی گفتگو آگے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مضامین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم جیسا کلام سبحان اللہ ایسا کلام نہیں ہے،
کب دیکھیں؟ ارے اس کی تلاوت کو تو ناغہ ہی نہ کریں، روز ایک آیت بھلے تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم تو سارا شہد ہی شہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے علوم و معارف اس کے اندر بند ہیں، یہ اللہ نے تو نقوش کے اندر اس کے حقائق اور اثرات چھپا رکھے ہیں، حقائق کو چھپا رکھے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ زندگی گزر جاتی ہے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، آپ ایسا دیکھو قرآن کریم کو پڑھنا آپ کبھی بور نہیں ہوتے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، دل لگتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، اس نقوش کے اندر جو اسرار، جو حسن و جمال، جو آرائش اور رعنائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کی حقیقت جو ہمیں معلوم تو نہیں لیکن وہ ہمارے اندر اترتی رہتی ہے۔ جب اندر اترتی ہے روح سے تسکین حاصل کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں سچا جو تعلق و لگن عطا فرما دے، اور قرآن کریم کے مضامین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔